السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ حاجی سلیم ایک ایسا آدمی تھا جسے دیکھ کر لوگ فوراً اندازہ لگا لیتے کہ زندگی نے اس پر کوئی بڑا بوجھ ڈال رکھا ہے۔ اس کی چال میں ایک وقار تھا، مگر اس وقار کے پیچھے ایک گہری تھکاوٹ چھپی ہوئی تھی جو آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔ وہ محلے کا معزز بزرگ تھا جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگ سلام کرتے، دعائیں لیتے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی یہ آدمی کتنی تنہائی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی بیوی کے انتقال کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر لگتا تھا جیسے اس موت نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ حاجی سلیم کو، گھر کی روح کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ جو گھر کبھی ہنسی آوازوں اور مہمانوں سے بھرا رہتا تھا، اب اس میں ایک عجیب سی خاموشی گھر کر گئی تھی۔ وہ خاموشی جو کانوں میں نہیں بلکہ دل میں بجتی تھی۔ حاجی سلیم کی عمر 70 کے قریب تھی، اور اس عمر میں جب انسان کو سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ اکیلا تھا۔ اس کے گھر کے آنگن میں پہلے صبح سویرے اس کی بیوی کی آواز گونجتی تھی، چائے کی کیتلی کی سیٹی بجتی تھی، کبھی کوئی چھوٹی سی تکرار ہوتی تھی تو کبھی مل کر ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ یہ سب کچھ اب ختم ہو گیا تھا۔ صبح آتی تھی تو خاموش ہوتی تھی، شام ڈھلتی تھی تو اور بھی بوجھل ہو جاتی تھی، اور رات تو جیسے کاٹنا ہی مشکل ہو جاتی تھی۔ بستر پر لیٹتا تو بیوی کی یاد آتی، کھانے کی میز پر بیٹھتا تو اس کا خیال آتا، گھر کے ہر کونے میں اس کی موجودگی کا احساس تھا، مگر وہ خود کہیں نہیں تھی۔ یہ تنہائی وہ تنہائی نہیں تھی جو کسی کے نہ ہونے سے آتی ہے، یہ وہ تنہائی تھی جو کسی کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے سے آتی ہے، اور یہ دونوں میں بہت فرق تھا۔ حاجی سلیم باہر سے مضبوط نظر آتا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ایک عمر رسیدہ مرد کو اپنی کمزوری چھپانی چاہیے۔ وہ اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتا تھا، کسی سے اپنی بے بسی نہیں کہتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا کہ حاجی صاحب کیسے ہیں تو وہ مسکرا کر کہتا کہ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ مگر جو لوگ واقعی آنکھیں رکھتے تھے وہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ مسکراہٹ کتنی بھاری ہے، کتنی تھکی ہوئی ہے، کتنے درد کو دبا کر چہرے پر لائی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے تھے، اس کی پیٹھ جو کبھی سیدھی رہتی تھی اب ذرا جھکی ہوئی لگتی تھی، اور اس کی آواز میں جو گھن گرج کبھی ہوتی تھی وہ اب نرم اور دھیمی ہو گئی تھی۔ یہ سب نشانیاں تھیں ایک ایسے آدمی کی جو اندر سے آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا، مگر دنیا کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو جب گھر میں سب سو جاتے تھے تو حاجی سلیم اکثر اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی صحن میں چلا جاتا، کبھی بیوی کی پرانی تصویر کو دیکھتا رہتا، کبھی اس کی کوئی پرانی چیز ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا۔ اسے نماز میں سکون ملتا تھا، مگر نماز کے بعد جب جائے نماز پر بیٹھا رہتا تو دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں بھر آتی۔ وہ اللہ سے ملاقات کی دعا نہیں مانگتا تھا، وہ بس یہ مانگتا تھا کہ جو وقت باقی ہے وہ عزت سے گزر جائے، کوئی قسمہ پرسی نہ ہو، کوئی بے سہارا پن نہ ہو۔ بڑھاپے کا سب سے بڑا ڈر یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی پر بوجھ نہ بنے، اور حاجی سلیم کا یہی ڈر سب سے گہرا تھا۔ اس کا بیٹا کامران ایک محنتی اور ذمہ دار جوان تھا، مگر شہر کی بھاگ دوڑ، کاروبار کی مصروفیات اور روزمرہ کی الجھنیں اسے اتنا وقت نہیں دیتی تھیں کہ وہ باپ کے پاس بیٹھ سکے، اس کا حال پوچھ سکے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھ سکے کہ اندر سے اس پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ گھر میں ہوتا بھی تو کسی نہ کسی کام میں الجھا رہتا، فون پر بات کرتا، کاغذات دیکھتا، یا تھکا ہوا ہوتا تو جلدی سو جاتا۔ باپ کبھی اسے نہیں روکتا، کبھی نہیں کہتا کہ بیٹا بیٹھ جا میرے پاس، بات کر مجھ سے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بیٹے کی اپنی زندگی ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور باپ کا کام نہیں کہ اولاد کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ مگر اس قربانی کی قیمت تنہائی تھی، اور حاجی سلیم وہ قیمت چپ چاپ ادا کر رہا تھا۔ یہی حاجی سلیم تھا، ایک باوقار مگر ٹوٹا ہوا آدمی، ایک مضبوط مگر اکیلا باپ، ایک ایسا انسان جس کے دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر سکون تھا، جس کی آنکھوں میں درد تھا مگر ہونٹوں پر دعا تھی۔ کامران کی بیوی مہرین اس گھر میں اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے کوئی پودا اپنی مٹی میں جڑ پکڑ لیتا ہے۔ وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ صرف
اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اس نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ جہاں وہ آئی ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، یہاں کے لوگ اس کے اپنے ہیں اور یہاں کی ذمہ داریاں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سوچ اس کی ماں نے اسے بچپن میں دی تھی کہ بیٹی جب کسی گھر میں جاتی ہے تو اسے اپنا بنا لینا چاہیے، کیونکہ جو گھر کو اپنا سمجھتا ہے وہی اس گھر کی اصل رونق بنتا ہے۔ مہرین نے یہ سبق دل سے سیکھا تھا اور پوری ایمانداری سے اس پر عمل کر رہی تھی۔ مہرین کی شخصیت میں ایک ایسی نرمی تھی جو فطری تھی، بناوٹی نہیں۔ وہ بات کرتی تو لہجے میں گرمجوشی ہوتی، مسکراتی تو آنکھیں بھی مسکراتی، اور جب کسی کی مدد کرتی تو اس میں کوئی احسان نہیں ہوتا تھا، کوئی جتانا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی تاثیر تھی۔ جو کھانا بناتی وہ لذیذ ہوتا، جو چائے بناتی وہ تسلی بخش ہوتی، اور جو کمرہ سجاتی وہ گھر جیسا لگتا۔ مگر یہ سب مہارت سے زیادہ محبت کا نتیجہ تھا، کیونکہ جب انسان محبت سے کام کرتا ہے تو اس کام میں ایک روح ہوتی ہے جو دیکھنے اور محسوس کرنے والوں کو فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ حاجی سلیم کی دیکھ بھال مہرین کے لیے کوئی اضافی کام نہیں تھا، یہ اس کی روزمرہ زندگی کا ایک فطری حصہ بن گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلتی تو اس کا پہلا خیال یہ ہوتا کہ ابا جان کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ ناشتہ بنانے سے پہلے وہ ان کا کمرہ کھٹکھٹاتی، آواز دیتی، پوچھتی کہ رات کو نیند ٹھیک سے آئی یا نہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی۔ حاجی سلیم اکثر کہتا کہ بیٹی کچھ ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، مگر مہرین ہنس کر کہتی کہ ابا جان آپ کو کیا ضرورت ہے خود کرنے کی، میں ہوں نا، اور پھر وہ سب کچھ کر دیتی، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی تھکاوٹ کا اظہار کیے۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ حاجی سلیم کی پسند کا ہوتا۔ مہرین نے آہستہ آہستہ یہ سب جان لیا تھا کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں، کون سی چیز سے پرہیز ہے اور کون سی چیز سے طبیعت اچھی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے جو ہدایات دی تھیں وہ مہرین کو زبانی یاد تھیں، کون سی دوا کھانے سے پہلے اور کون سی کھانے کے بعد، کون سی چیز نہیں کھانی اور کتنا پانی پینا ہے۔ حاجی سلیم خود بھی کبھی کبھی بھول جاتا، مگر مہرین کبھی نہیں بھولتی تھی۔ شام کی چائے بھی وقت پر آتی، اس میں چینی کی مقدار اتنی ہی ہوتی جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی، اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہلکی چیز ہوتی کہ خالی پیٹ چائے نہ پئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بہت بڑی محبت چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ موسم بدلتا تو مہرین پہلے سے تیار ہو جاتی، سردی آنے سے پہلے حاجی سلیم کے گرم کپڑے نکال کر رکھ دیتی، بستر پر اضافی لحاف ڈال دیتی، کمرے میں ہیٹر کا انتظام کرتی، گرمی میں پانی اور شربت کا خیال رکھتی کہ بزرگ آدمی کو گرمی جلدی لگتی ہے اور پانی کی کمی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بارش کے موسم میں سیلن سے بچانے کے لیے کمرے کا خاص خیال رکھتی، کیونکہ حاجی سلیم کے جوڑوں میں درد تھا اور سیلن سے تکلیف پڑ جاتی تھی۔ یہ سب مہرین نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، کسی نے اسے نہیں سکھایا، بلکہ یہ سب اس کے دل نے خود سیکھا تھا، کیونکہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، اور وہ خود بخود وہ سب کرنے لگتا ہے جس سے اس کے محبوب کو آرام ملے۔ حاجی سلیم نے مہرین کو پہلے دن سے بیٹی کا درجہ دیا تھا، وہ اسے بیٹی کہہ کر بلاتا تھا، اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، اور جب کبھی مہرین تھکتی تو فکر مند ہو جاتا کہ بیٹا اتنا کام مت کیا کرو، اپنا بھی خیال رکھو۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جس میں عزت تھی، جو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ رشتہ خون کا نہیں تھا، مگر دل کا تھا، اور جو رشتے دل سے بنتے ہیں وہ اکثر خون کے رشتوں سے زیادہ گہرے اور پائیدار ہوتے ہیں۔ اس گھر میں دو تنہا روحیں تھیں جنہوں نے ایک دوسرے میں سہارا ڈھونڈ لیا تھا، ایک بوڑھا باپ جو بیوی کے جانے کے بعد اکیلا تھا، اور ایک بہو جو شوہر کی غیر حاضری میں گھر کو سنبھالے ہوئے تھی، اور یہ دونوں اپنے اپنے درد کو بغیر کہے سمجھتے تھے۔ مہرین کی خدمت اور حاجی سلیم کی عزت، یہ دونوں چیزیں اس گھر کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی تھیں۔ ہر دن ایک ترتیب تھی، ایک سلیقہ تھا، ایک پاکیزگی تھی جو اس گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتی تھی۔ مہرین صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی اور پھر حاجی سلیم کے کمرے کا رخ کرتی۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹاتی، اندر سے آواز آتی تو سلام کہتی اور پوچھتی کہ ابا جان رات کیسی گزری، نیند آئی یا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ حاجی سلیم جواب دیتا
کبھی کہتا ٹھیک ہے، کبھی کہتا تھوڑا درد ہے، اور مہرین اس جواب کے مطابق اپنی صبح ترتیب دے لیتی۔ اگر درد تھا تو پہلے دوا، اگر ٹھیک تھا تو پہلے ناشتہ، اور اگر طبیعت بہت خراب ہوتی تو فوراً ڈاکٹر کو فون۔ یہ سلسلہ اس قدر باقاعدہ تھا کہ حاجی سلیم کو خود بھی اب اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرین کے ہوتے ہوئے کوئی فکر نہیں۔ کھانا بنانا مہرین کے لیے محض ایک گھریلو کام نہیں تھا، یہ ایک طرح کی عبادت تھی، اور جب حاجی سلیم کے لیے کھانا وہ بناتی تو اس میں اتنی توجہ دیتی جتنی کوئی ماں اپنے بیمار بچے کے لیے دیتی ہے۔ نمک کم، مرچ بالکل نہیں، گھی کی مقدار ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اور سبزی اتنی پکی ہوئی کہ بوڑھے دانت آسانی سے چبا سکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مگر انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی محبت کا اصل رنگ نظر آتا تھا۔ حاجی سلیم جب کھانا کھاتا اور کہتا بیٹی آج بھی بہت اچھا بنایا ہے، تو مہرین کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود ہی بتا دیتی تھی کہ اس کے لیے یہ لمحہ کتنا اہم ہے۔ شام کی چائے کا وقت اس گھر میں ایک خاص وقت تھا۔ مہرین چائے بنا کر خود لے کر آتی اور حاجی سلیم کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتی۔ کبھی وہ پرانی باتیں کرتے، کبھی حاجی سلیم کچھ یادیں سناتے، کبھی خاموشی میں بیٹھے رہتے، مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں ہوتی تھی، آرام دہ ہوتی تھی۔ حاجی سلیم کو اس وقت سب سے زیادہ سکون ملتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، کوئی اس کی بات سنتا تھا، کوئی اس کی موجودگی کو محسوس کرتا تھا۔ بڑھاپے میں یہی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مال نہیں، کوئی عیش نہیں، بس کوئی اپنا قریب ہو، کوئی توجہ دے، کوئی یہ احساس دلائے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ مہرین نے یہ احساس حاجی سلیم کو دیا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی خدمت تھی۔ حاجی سلیم نے مہرین کو ہمیشہ بیٹی کی نظر سے دیکھا، بیٹی کی طرح عزت دی اور بیٹی کی طرح دعائیں دی۔ جب کبھی وہ کسی بات پر پریشان ہوتی تو وہ اسے ہمت دیتا، جب کبھی تھکی لگتی تو کہتا آرام کرو بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ بالکل صاف اور بے داغ تھا، مگر یہی پاکیزگی لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، اور یہی اس کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں سے تکلیف شروع ہونے والی تھی۔ دنیا کی ایک عجیب فطرت ہے کہ وہ خوبصورت چیزوں کو زیادہ دیر تک خوبصورت نہیں رہنے دیتی۔ جو رشتہ پاک ہو، جو نیت صاف ہو، جو خدمت بے غرض ہو، اسے بھی لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر کسی ایک جگہ سے نہیں لگتی، یہ آہستہ آہستہ چاروں طرف سے آتی ہے۔ پہلے ایک سرگوشی، پھر ایک اشارہ، پھر ایک جملہ، اور پھر ایک پوری کہانی جو لوگ خود گھڑ لیتے ہیں اور اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ حاجی سلیم اور مہرین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ رشتہ جو ایک باپ اور بیٹی کا تھا، جو خدمت اور عزت پر قائم تھا، جس میں کوئی میل نہیں تھی، اسے لوگوں نے اپنی گندی سوچ کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا تھا۔ شروعات بہت معمولی تھیں، جیسے ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ یہ مہرین بہت زیادہ سسر کے کمرے میں گزارتی ہے۔ یہ بات کہتے وقت اس نے دھیمی آواز کی، ابرو اٹھائے اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ لائی جو کسی بات کو سیدھا کہے بغیر بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ دوسری عورت نے سنا، سر ہلایا، اور تھوڑی دیر بعد کسی تیسری سے کہا کہ سنا ہے حاجی سلیم کی بہو اور سسر میں کچھ بہت زیادہ گلاوٹ ہے۔ یہ بیج تھا جو بویا گیا، اور جہاں بدگمانی کی زمین ہو وہاں پر بیج اگتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ رشتہ داروں نے بھی جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے انہیں اور آگے پھیلایا۔ ہر بار یہ باتیں تھوڑی اور بڑھتی گئیں، تھوڑی اور رنگین ہوتی گئیں۔ کسی نے کہا کہ مہرین کو کامران کی فکر نہیں، بلکہ وہ سسر کے لیے زیادہ تڑپتی ہے۔ کسی نے کہا کہ حاجی سلیم بھی اس لڑکی کو بہت سر چڑھایا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ بیوی کے مرنے کے بعد بوڑھے آدمی کا دل بھٹک جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی صاف کپڑے پر ایک دھبا لگایا جا رہا ہو، ہر دھبا پچھلے سے بڑا، ہر دھبا پچھلے سے زیادہ گہرا۔ گھر کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگیں۔ حاجی سلیم کے ایک بھائی کی بیوی ایک دن ملنے آئی، اور باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ بھابھی کے جانے کے بعد بھائی جان کو اکیلا نہیں چھوڑنے چاہیے تھا، ان کی عمر ہے، وہ کمزور ہیں، ایسے میں جوان بہو کا اتنا قریب رہنا ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ بات اس نے اس لہجے میں کہی جیسے وہ فکر مند ہو، مگر اس فکر کے پیچھے جو سوچ تھی وہ فکر نہیں تھی، وہ بدگمانی تھی جس پر فکر کا لبادہ اوڑھا گیا تھا۔
مہرین اس وقت وہاں موجود تھی اور اس نے یہ بات سنی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی چوٹ آئی، مگر اس نے خاموشی سے اٹھ کر چائے لے کر آ گئی اور کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جواب دینے سے آگ بھڑکتی ہے اور خاموشی سے بجھتی ہے، مگر خاموشی ہمیشہ آگ نہیں بجھاتی۔ کبھی کبھی خاموشی کو لوگ اقرار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مہرون کی خاموشی کو بھی یہی سمجھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر بے قصور ہوتی تو جواب دیتی، چپ کیوں رہتی ہے؟ یہ منطق عجیب تھی، مگر بدگمان لوگوں کی منطق ہمیشہ عجیب ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے شک کی دلیل بنا لیتے ہیں۔ بولو تو غلط، چپ رہو تو غلط، ہنسو تو غلط، رو تو غلط۔ الزام لگانے والوں کے لیے ہر چیز الزام کی دلیل بن جاتی ہے۔ حاجی سلیم کو جب یہ باتیں سننے کو ملی تو اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی آ گئی۔ وہ کچھ دن بہت خاموش رہا، معمول سے زیادہ خاموش۔ اس نے مہرین سے بھی کم ہی بات کی، اس لیے نہیں کہ اسے مہرین پر شک تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بے گناہ لڑکی کی وجہ سے اور باتیں بنیں اور اس کی عزت کو اور نقصان پہنچے۔ مگر یہ خاموشی بھی لوگوں نے غلط سمجھی۔ کہنے لگے یہ بوڑھا سمجھ گیا ہے، اس لیے چھپا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک پاک رشتہ لوگوں کی بدگمانی کی آندھی میں لڑکھڑ آنے لگا، جب ایک صاف آئینے پر دھول پڑنے لگی تھی، اور جب دو بے قصور انسانوں کے گرد ایک ایسا جال بنا جا رہا تھا جو انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، مگر پھر بھی وہ اس میں پھنسے جا رہے تھے۔ دنیا کی یہ ظالمانہ روش ہر دور میں رہی ہے کہ جو بے قصور ہو اسے قصوروار ثابت کرو، جو پاک ہو اس پر داغ لگاؤ، اور جو خاموش ہو اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری بناؤ۔ حاجی سلیم اور مہرین بھی اب اسی ظلم کا شکار ہو رہے تھے، اور آنے والے دنوں میں یہ طوفان اور بھی تیز ہونے والا تھا۔ مہرین نے پہلے پہل یہ سوچ کر خود کو سنبھالا کہ وقت گزرے گا تو لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ جو کام وہ کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اس کی نیت صاف ہے، اور جب نیت صاف ہو وقت خود سچ کو سامنے لے آتا ہے۔ یہ سوچ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون دیتی تھی، مگر پھر کوئی نیا تانا آتا، کوئی نئی بات کانوں تک پہنچتی، اور وہ سکون پھر بکھر جاتا۔ انسان صبر کرتا رہتا ہے، مگر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب سینے میں اٹھنے والی چیخ ہونٹوں تک آ ہی جاتی ہے اور اسے روکنا ممکن نہیں رہتا۔ تانے آتے رہے اور مہرین برداشت کرتی رہی۔ کبھی محلے کی عورت کوئی ایسی بات کہہ دیتی جس میں دو معنی ہوتے، کبھی کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو اس کی نظریں ایسے گھومتی جیسے کوئی چور تلاش کر رہا ہو، کبھی کسی کی ہنسی میں ایک طنز شبہ ہوتا جو سیدھا دل میں اترتا تھا۔ مہرین ہر بار مسکراتی، ہر بار خاموش رہتی، ہر بار اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ وہ گھر کے کام کرتی، حاجی سلیم کی خدمت کرتی، شوہر کا انتظار کرتی، مگر ہر کام کے پیچھے ایک بوجھ ہوتا تھا جو دن بدن بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بوجھ ناانصافی کا تھا، بے قصوری کے باوجود قصوروار سمجھے جانے کا تھا، اور اس احساس کا تھا کہ جتنا زیادہ اچھا وہ کرتی ہے لوگ اسے اتنا ہی برا سوچتے ہیں۔ ایک دن ایک ایسا جملہ آیا جو آخری تیر کی طرح تھا۔ حاجی سلیم کے بھائی کی بیوی پھر ملنے آئی تھی، اور اس بار اس نے باقاعدہ سب کے سامنے کہا کہ ایسی بہو جو اپنے شوہر کی فکر چھوڑ کر سسر کی اتنی خدمت کرے، اس کی نیت پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ یہ الفاظ کمرے میں گونجے اور مہرین کے کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھے دل پر اترے۔ وہ اس وقت چائے کی پیالیاں رکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک سے گئے، ہونٹ بھنچ گئے، آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس بار اندر سے ٹوٹ گیا تھا کچھ جو پہلے کبھی نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ بس بیٹھی رہی، بے حس، بے آواز، جیسے اندر سے خالی ہو گئی ہو۔ پھر آنکھوں میں آنسو آئے، پھر آہستہ آہستہ، پھر تیز، پھر اس قدر بے قابو کہ روکنا ممکن نہ رہا۔ وہ بری طرح روئی، وہ رونا جو مہینوں کا دبا ہوا تھا، وہ رونا جو ہر تانے کے بعد پی لیا گیا تھا، وہ رونا جو رات کو تکیے میں چھپایا گیا تھا، وہ سب آج ایک ساتھ نکل آیا۔ وہ روئی اس لیے نہیں کہ کمزور تھی،
وہ روئی اس لیے کہ اس نے اپنی پوری طاقت سے اتنا بوجھ اٹھایا تھا کہ اب طاقت جواب دے گئی تھی۔ اس نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں نے تو بس خدمت کی ہے، میں نے تو بس ایک بوڑھے باپ کا خیال رکھا ہے، میں نے تو وہی کیا جو ایک اچھی بہو کو کرنا چاہیے، تو پھر مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ سوال اس کے دل سے نکلا تھا اور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں تھا، بس آنسو تھے اور خاموشی تھی۔ مہرین کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دے رہی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ اس کی پاکیزہ نیت کو، اس کے صاف دل کو، اس کی بے غرض خدمت کو لوگوں نے گندا کر دیا تھا، اور اب وہ خود بھی خدمت کرتے ہوئے ڈرنے لگی تھی کہ کہیں اور کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ ایک نیک عورت کو اس کی نیکی سے ڈرا دیا گیا تھا، ایک خدمت گزار بہو کو اس کی خدمت سے شرمندہ کر دیا گیا تھا، اور ایک پاک رشتے کو اس قدر میلا کر دیا تھا، اور ایک پاک رشتے کو اس قدر میلا کر دیا گیا تھا کہ اس میں شامل دونوں لوگ اب آزادی سے سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مہرین کے آنسو اس ظلم کا جواب تھے جو وہ الفاظ میں نہیں دے سکتی تھی، وہ درد تھا جو زبان پر نہیں آ سکتا تھا، وہ تھکاوٹ تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی، مگر اندر سے اسے کھائی جا رہی تھی۔ کامران اس دن معمول سے پہلے گھر آیا تھا، کاروبار میں کوئی کام جلدی نمٹ گیا تھا، اس لیے وہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی گھر کے دروازے پر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آیا، جوتے اتارے اور آواز لگائی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اسے عجیب لگی، کیونکہ مہرین عام طور پر گھر میں ہوتی تھی اور اس کی آمد پر فوراً باہر آ جاتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آواز لگائی، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اندر کی طرف بڑھا، باورچی خانے میں جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا، پھر صحن میں گیا، وہاں بھی سناٹا تھا۔ آخر اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ رک گیا، یہ آواز مہرین کی تھی اور اس میں ایک ایسا درد تھا جو سننے والے کے دل کو بھی بھاری کر دے۔ کامران نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ مہرین دیوار سے لگی زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، چہرہ ہتھیلیوں میں چھپایا ہوا، کندھے ہچکیوں سے کانپ رہے تھے، اور وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے کوئی بہت دیر سے رکا ہوا سیلاب ایک ساتھ بہہ نکلا ہو۔ کامران کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مہرین کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ مہرین ہمیشہ مضبوط تھی، ہمیشہ ہنستی مسکراتی تھی، مشکل سے مشکل وقت میں بھی سنبھلی رہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بھاری ہو گیا اور وہ آگے بڑھا، مہرین کے قریب بیٹھ گیا اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہرین نے چونک کر اوپر دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، اور چہرے پر ایک ایسی تھکاوٹ تھی جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی تھکاوٹ تھی۔ کامران نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ مہرین نے آنسو پونچھے، سر ہلایا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ کامران نے چھوڑ دیا مگر اس کا دل نہیں مانا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا مگر اس کے ذہن میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ صحن میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ مہرین کیوں رو رہی تھی، کس بات کا اتنا غم تھا، کسی نے کیا کہا؟ پھر اس کے ذہن میں وہ باتیں آنے لگیں جو اس نے کچھ دنوں میں سنی تھیں، وہ سرگوشیاں جو محلے میں ہو رہی تھیں، وہ اشارے جو رشتہ داروں نے کیے تھے، وہ جملے جو کانوں سے ٹکرائے تھے اور جنہیں اس نے ہر بار نظر انداز کر دیا تھا۔ اب وہ سب باتیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں آ گئیں اور ایک عجیب سا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ یہ خیال پہلے بہت دھیما تھا، ایک ہلکا سا سوال، ایک معمولی سا شک، مگر شک کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہلکا نہیں رہتا، وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کے پورے وجود پر چھا جاتا ہے۔ کامران نے سوچا کہ شاید مہرین اس لیے رو رہی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے، شاید اس کے آنسو پچھتاوے کے تھے، شاید اس کی تھکاوٹ کسی اور وجہ سے تھی جو وہ نہیں جانتا۔ یہ سوچ غلط تھی، بالکل غلط تھی، مگر انسانی ذہن جب ایک بار شک کی راہ میں چل پڑے تو پھر ہر چیز اسی راہ کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کامران رات کو سو نہ سکا، وہ لیٹا رہا مگر آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ اس کے ذہن میں باپ کا چہرہ آتا، مہرین کی سرخ آنکھیں آتی، لوگوں کی باتیں آتی،
اور ہر چیز آپس میں گٹ ہو کر اسے اور الجھاتی جاتی۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ بلا وجہ باتیں بناتے ہیں۔ مہرین ہمیشہ سے نیک لڑکی رہی ہے۔ باپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر انگلی اٹھے، مگر شک ایک ایسی بیماری ہے جو دوائیں نہیں مانتی۔ وہ صرف یقین سے ٹھیک ہوتی ہے، اور یقین اس وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ صبح اٹھا تو چہرے پر رات بھر کی بے چینی نظر آئی تھی۔ مہرین نے چائے بنائی اور سامنے رکھ دی۔ کامران نے اٹھا لی مگر نظریں نہیں ملائیں۔ مہرین نے محسوس کیا کہ کچھ بدل گیا ہے، مگر اس نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی، ایک فاصلہ تھا جو رات بھر میں پیدا ہو گیا تھا، اور یہ فاصلہ اگرچہ ابھی چھوٹا تھا، مگر کامران کے دل میں موجود شک نے اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑا کرتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں کی بدگمانی نے ایک اور دل میں جگہ بنا لی تھی، اور ایک اور رشتہ اس زہر سے متاثر ہونے لگا تھا۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا، اس طرح جیسے موسم بدلتا ہے، ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ۔ پہلے ہوا کا رخ بدلتا ہے، پھر آسمان کا رنگ، پھر فضا کی خوشبو، اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ موسم پوری طرح بدل چکا ہے۔ کامران کے دل میں جو شک کا بیج پڑا تھا وہ اگنے لگا تھا، اور اس کی جڑیں اس کے رویے میں، اس کی باتوں میں، اس کی نظروں میں صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ خود شاید سمجھتا تھا کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، مگر جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ حاجی سلیم نے سب سے پہلے محسوس کیا، بوڑھے لوگوں کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ الفاظ سے زیادہ خاموشی پڑھتے ہیں، باتوں سے زیادہ نظریں سمجھتے ہیں، اور رویے کی ہلکی سی تبدیلی بھی ان سے چھپی نہیں رہتی۔ کامران پہلے جب گھر آتا تو باپ کے پاس بیٹھتا تھا، ان کا حال پوچھتا، کچھ دیر گپ شپ کرتا، مگر اب وہ گھر آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، باپ کے کمرے کے سامنے سے گزرتا تو نظریں جھکا لیتا، اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک آدھ لفظ کہہ کر جلدی سے کسی اور طرف مڑ جاتا۔ حاجی سلیم یہ سب دیکھتا اور اندر ہی اندر سمجھتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی باتیں اس کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی ہیں، اور اب وہ اپنے ہی باپ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس حاجی سلیم کے لیے بیوی کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بیوی کی موت کا غم ایک قدرتی غم تھا، وہ درد تھا جو ہر انسان کو کسی نہ کسی موڑ پر ملتا ہے، مگر اپنی اولاد کی نظروں میں مشکوک ہو جانا، اپنے ہی بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھنا، یہ وہ درد تھا جو قدرتی نہیں تھا، جو انسانوں نے دیا تھا، جو بے ایمانی نے دیا تھا، جو بدگمانی نے دیا تھا۔ حاجی سلیم راتوں کو اٹھتا، جائے نماز پر بیٹھتا، اللہ سے باتیں کرتا اور پوچھتا کہ میں نے کیا کیا جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ساری زندگی عزت سے گزاری تھی، کبھی کسی کا برا نہیں کیا تھا، کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، اور آج وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں ملزم کھڑا تھا۔ مہرین نے بھی کامران کی تبدیلی محسوس کی، وہ سمجھ گئی تھی کہ لوگوں کی باتوں نے اس کے شوہر کے دل میں بھی زہر بھر دیا ہے۔ کامران اب اس سے بہت کم بات کرتا تھا، اس کی باتوں کا جواب مختصر ہوتا تھا، اور اس کی نظروں میں ایک ایسا سوال رہتا تھا جو وہ زبان پر نہیں لاتا تھا، مگر جس کا جواب مانگتا تھا۔ مہرین کے لیے یہ سب سے بڑی تکلیف تھی کہ اس کا اپنا شوہر، جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، جس کی نظر میں وہ ہمیشہ پاک رہی تھی، اب اسے بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ کامران سے بات کرے، سب کچھ کہہ دے، مگر ہر بار ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اگر شوہر نے بھی یقین نہ کیا تو پھر وہ کہاں جائے گی۔ گھر کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، کھانے کی میز پر سب بیٹھتے تھے، مگر باتیں کم ہوتی تھی، نظریں نہیں ملتی تھیں، اور ایک عجیب سی کشیدگی ہوتی تھی جو کھانے کا ذائقہ بھی پھیکا کر دیتی تھی۔ حاجی سلیم اپنی جگہ بیٹھا رہا، کامران اپنی جگہ، مہرین دونوں کے لیے پروستی رہی، مگر اب کوئی اس کی خدمت کو خدمت نہیں کہتا تھا، سب اس میں کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایک بھرا پورا گھر اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا، جب رشتے ٹوٹ نہیں رہے تھے بلکہ چٹک رہے تھے، اور جب ہر شخص اپنے لیے درد میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ دوسرے کا درد دیکھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ حاجی سلیم نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ خود کامران سے بات کرے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا انتظار کرتا رہا
کہ کامران آئے تو بلائے۔ شام کو کامران گھر آیا۔ حاجی سلیم نے آواز دی، کامران رک گیا، اندر آیا اور باپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ حاجی سلیم نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور جو کچھ وہاں دیکھا اس نے ان کی آنکھیں بھر دی۔ وہاں شک تھا، وہ شک جو لوگوں نے ڈالا تھا، وہ شک جو بے بنیاد تھا، وہ شک جو ایک باپ اور بیٹے کے رشتے کو کھا رہا تھا۔ حاجی سلیم کچھ نہ بول سکا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کامران بھی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ خاموشی دونوں کے درمیان ایک دیوار بن گئی تھی، ایک ایسی دیوار جو اینٹوں کی نہیں بلکہ غلط فہمیوں کی تھی، اور جسے توڑنا اینٹوں کی دیوار سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ وہ دن آیا جس کا سب کو انتظار تھا، یا شاید جس کا کسی کو بھی انتظار نہیں تھا، مگر جو آنا ضروری تھا۔ حاجی سلیم کے بھائی کی بیوی نے ایک بار پھر گھر میں آنے کا فیصلہ کیا، اور اس بار وہ اکیلی نہیں آئی تھی، ساتھ میں محلے کی 2-3 اور عورتیں بھی تھیں۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جو بدگمان لوگ اکثر بناتے ہیں کہ جب بات بڑھانی ہو تو وہ گواہ ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ سب بیٹھک میں بیٹھ گئیں، چائے آئی، باتیں شروع ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہی موضوع آ گیا جو ہمیشہ آتا تھا۔ اس بار باتیں زیادہ کھلی تھیں، زیادہ سخت تھیں، زیادہ بے باک تھیں۔ کامران بھی اس وقت گھر میں ہی تھا اور ایک طرف بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ حاجی سلیم بھی کمرے میں ہی تھے اور دروازے کے پار سے آتی آوازیں ان تک پہنچ رہی تھی۔ مہرین باورچی خانے میں تھی اور وہ بھی سب سن رہی تھی۔ ہر لفظ اس کے کانوں میں ایک گرم سیخ کی طرح اترتا جا رہا تھا۔ ہر جملہ اس کے دل میں ایک نئی چوٹ لگا رہا تھا اور ہر ہنسی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ مہرین نے باورچی خانے میں ہاتھ روک لیے۔ وہ کچھ دیر چپ کھڑی رہی، آنکھیں بند کیں، لمبا سانس لیا، اور پھر اس کے اندر سے کچھ اٹھا۔ وہ کچھ صبر نہیں تھا، وہ کچھ خاموشی نہیں تھی، وہ آواز تھی جو مہینوں سے دبی ہوئی تھی اور اب دبنے سے انکاری تھی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، قدم اٹھائے اور بیٹھک میں آ گئی۔ اس کی آمد پر باتیں رک گئیں، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کامران نے بھی سر اٹھایا اور حاجی سلیم کا کمرے کا دروازہ بھی اسی لمحے آہستہ سے کھلا۔ مہرین نے ایک لمحے کے لیے سب کے چہروں پر نظر ڈالی، پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک ایسا یقین تھا جو صرف سچ بولنے والوں کی آواز میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں سب کے سامنے وہ بات کہنا چاہتی ہوں جو شاید مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی، مگر میں سمجھتی رہی کہ سچ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سچ خود بول دیتا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ میں غلط تھی، کیونکہ جب لوگ سننا نہ چاہیں تو سچ کو بھی آواز دینی پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے حاجی سلیم کی خدمت کی ہے اور کرتی رہوں گی، اور اس خدمت میں کوئی میل نہیں ہے، کوئی غلط نیت نہیں تھی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھا، بیٹی کی طرح عزت دی، بیٹی کی طرح دعائیں دیں۔ میں نے انہیں باپ سمجھا، باپ کی طرح احترام کیا، باپ کی طرح ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہ رشتہ اتنا ہی پاک ہے جتنا باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس پاکیزگی میں گندگی ڈھونڈتا ہے تو یہ اس کی نظر کی گندگی ہے، رشتے کی نہیں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مہینوں سے باتیں ہو رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں۔ میں نے سب خاموشی سے برداشت کیا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ مگر آج جب میں نے دیکھا کہ اس گھر کے لوگ بدگمان ہونے لگے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا اور باپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو مجھے لگا کہ اب خاموشی ظلم ہے، اب بولنا ضروری ہے، نہ اپنے لیے بلکہ ان کے لیے جن پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ مہرین نے حاجی سلیم کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ آنکھیں نم تھیں، چہرے پر ایک عجیب سی شکستگی اور ایک عجیب سا سکون بیک وقت تھا۔ مہرین نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی پوری زندگی عزت سے گزاری ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اور آج یہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی اولاد کی نظروں میں مجرم بنا کھڑا ہے، اور اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس کی بہو نے اسے باپ سمجھا اور باپ کی خدمت کی۔ اگر یہ جرم ہے تو میں یہ جرم کرتی رہوں گی، اور اگر یہ گناہ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، مگر میں اپنے ضمیر کے سامنے ہمیشہ سچی رہوں گی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی،
جو عورتیں باتیں کرنے آئی تھیں وہ خاموش ہو گئیں، اور جن کی زبانیں چلتی رہتی تھیں وہ بند ہو گئیں، اور جن کی نظریں ہمیشہ الزام تراشی کرتی تھیں وہ نیچے جھک گئیں۔ سچ کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ اپنی پوری سچ کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ جب پوری قوت سے بولا جائے تو ہر جھوٹ کو خاموش کر دیتا ہے، ہر الزام کو بے وزن کر دیتا ہے، اور ہر بدگمانی کو اس کی اصل جگہ دکھا دیتا ہے۔ کامران اس پوری گفتگو میں ایک طرف بیٹھا رہا، خاموش، ساکت، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ مہرین کی ہر بات اس کے کانوں میں پڑتی رہی، ہر لفظ اس کے دل میں اترتا رہا، اور ہر جملے کے ساتھ اس کے اندر کچھ ہلتا رہا۔ جب مہرین بول رہی تھی تو کامران کی نظریں کبھی اس پر ہوتی، کبھی باپ پر، کبھی زمین پر۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مہرین کی آواز کانپ رہی ہے مگر اس میں سچائی ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر ان میں شرمندگی نہیں، بلکہ ایک بے قصور انسان کا درد ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو عورتیں الزام لگانے آئی تھیں وہ اب خاموش ہیں، کیونکہ سچ کے سامنے جھوٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب کمرے میں خاموشی چھا گئی اور آنے والی عورتیں ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں تو کامران کے اندر ایک طوفان تھا۔ وہ طوفان احساس کا تھا، پچھتاوے کا تھا، شرمندگی کا تھا۔ وہ بیٹھا رہا اور اپنے آپ سے لڑتا رہا، اپنے آپ کو سمجھاتا رہا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو شک کی نظر سے دیکھا، اس آدمی کو جس نے اسے پالا، پڑھایا، جوان کیا، جس نے اپنی ہر خوشی اولاد کی قدموں میں ڈھیر کر دی، جس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس آدمی کو اس نے مجرم سمجھا، اور مہرین کو، اس لڑکی کو جس نے اس کے گھر کو گھر بنایا، جس نے اس کے باپ کی محنت کی، خدمت کی جب وہ خود نہیں کر سکا، جس نے بغیر کسی شکوے کے سب کچھ سنبھالا، اسے بھی اس نے بدگمانی کی نظر سے دیکھا۔ مہمان چلی گئیں تو گھر میں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، حاجی سلیم، مہرین اور کامران۔ تینوں خاموش تھے، تینوں اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ مہرین اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی تو کامران کی آواز نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا، مہرین رکو۔ مہرین رک گئی، مڑ کر دیکھا، کامران اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں وہ ہر چیز تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ندامت، خالص اور گہری ندامت۔ کامران نے حاجی سلیم کی طرف قدم بڑھائے اور ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ نے اوپر دیکھا اور بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کامران کے ہونٹ کانپے، اس نے ایک بار آنکھیں بند کیں اور پھر کہا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ کو شک کی نظر سے دیکھا، آپ کو جو آپ نے کبھی نہیں کیا اس کا ملزم سمجھا، اور یہ میری سب سے بڑی کمزوری تھی، میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آپ نے ساری زندگی عزت سے گزاری تھی، آپ نے مجھے ہمیشہ سچ کا درس دیا، اور میں وہ بیٹا نہ بن سکا جو مشکل وقت میں باپ پر یقین رکھے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حاجی سلیم نے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی باہیں پھیلا دی۔ کامران آگے بڑھا اور باپ کے سینے سے لگ گیا، اس طرح جیسے بچپن میں لگتا تھا جب کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ حاجی سلیم نے بیٹے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، میں نے تجھے پہلے ہی معاف کیا ہوا تھا، تو میرا خون ہے، تو میری اولاد ہے۔ اولاد کی غلطی باپ معاف نہ کرے تو کون کرے گا؟ مگر ایک بار یاد رکھنا کہ لوگوں کی باتیں ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، اور جو اپنوں پر یقین کھو دے وہ غیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیرا باپ بوڑھا ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں، اور تیری بیوی ایک نیک عورت ہے جس نے تجھ پر فخر ہوتا ہے۔ کامران باپ سے الگ ہوا تو مہرین کی طرف مڑا۔ مہرین دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں مگر چہرے پر ایک سکون تھا جو پہلے نہیں تھا۔ کامران نے کہا کہ مہرین، تم نے جو کیا وہ کوئی جرم نہیں تھا، وہ ایک نیک کام تھا، ایک پاکیزہ صحت بھی، ایک پاکیزہ خدمت تھی، اور میں نے اس پاکیزگی کو شک کی نظر سے دیکھا۔ یہ میری غلطی تھی اور میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم نے وہ کیا جو میں نہیں کر سکا، تم نے میرے باپ کا خیال رکھا جب میں اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، اور میں نے اس احسان کا بدلہ بدگمانی سے دیا، مجھے معاف کر دو۔
مہرین کے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو تکلیف کے نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو انسان اس وقت روتا ہے جب بہت دیر بعد انصاف ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھول جاؤ جو ہوا، ہم سب انسان ہیں اور انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، مگر جو غلطی مان لے وہی سچا انسان ہے۔ اس گھر میں جو محبت ہے وہ باقی رہنی چاہیے، یہی سب سے ضروری ہے۔ اس لمحے اس گھر میں ایک نئی شروعات ہوئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ رہے تھے، بچھڑی ہوئی روحیں قریب آ رہی تھیں، اور وہ دیواریں گر رہی تھیں جو غلط فہمیوں نے کھڑی کی تھی۔ حاجی سلیم کتنے دنوں تک ایک بات ہی سوچتا رہا، وہ بات جو اس کے دل میں پک رہی تھی، جو اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، جو اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کامران نے معافی مانگ لی ہے، مہرین نے معاف کر دیا ہے، رشتوں میں جو دراڑیں پڑی تھیں وہ بھر گئی ہیں، مگر ایک چیز ابھی بھی باقی تھی جو اسے بے چین کر کے رکھتی تھی، اور وہ چین نہیں لے پاتا تھا۔ وہ چیز مہرین کی عزت تھی، وہ عزت جو لوگوں کی باتوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ عزت جو ابھی بھی لوگوں کی نظروں میں مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی تھی۔ حاجی سلیم سمجھتا تھا کہ دنیا کی فطرت یہ ہے کہ وہ صرف باتوں سے مطمئن نہیں ہوتی۔ مہرین نے سب کے سامنے سچ بولا، کامران نے معافی مانگی، گھر کے رشتے ٹھیک ہو گئے، مگر باہر کی دنیا ابھی بھی وہی تھی۔ محلے کی وہی عورتیں، رشتہ داروں کی وہی نظریں، وہی سرگوشیاں جو شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں جاری ہی تھیں، اور جب تک دنیا کی نظر میں مہرین کی عزت مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو جاتی، تب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ لوگ بھول نہیں جاتے، لوگ باتیں نہیں چھوڑتے، جب تک انہیں کوئی ایسی چیز نہ دکھائی جائے جو ان کے منہ بند کر دے۔ حاجی سلیم نے ایک رات بہت لمبی نماز پڑھی، اللہ سے باتیں کی، دعائیں مانگی، راستہ مانگا، اور پھر جب وہ جائے نماز پر بیٹھا رہا تو اس کے دل میں ایک بات آئی، ایک ایسا فیصلہ جو شاید بہت بڑا تھا، جو شاید بہت کچھ مانگتا تھا، مگر جو اسے بالکل درست لگا۔ اس نے سوچا کہ مہرین کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی گھر میں اس کا مقام اتنا بلند کر دیا جائے کہ کوئی انگلی پکڑ کر اسے کچھ کہہ نہ سکے۔ اگلے دن صبح حاجی سلیم نے کامران کو بلایا، کامران آیا اور باپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حاجی سلیم نے کچھ دیر خاموشی سے بیٹے کو بیٹھے دیکھتا رہا، پھر بولے کہ بیٹا، میں نے ایک بات سوچی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم غور سے سنو۔ کامران نے سر جھکا کر کہا کہ ابا، جو آپ کہیں گے میں سنوں گا اور مانوں گا۔ حاجی سلیم نے کہا کہ مہرین نے اس گھر کے لیے جو کیا وہ کوئی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری خدمت کی، اس گھر کو سنبھالا، اور لوگوں کے ظلم کے باوجود اپنی عزت اور اپنی نیت دونوں کو پاک رکھا، مگر دنیا کو صرف سچ دکھانے سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو ایک مضبوط رشتہ دکھانا پڑتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو سب سوالوں کا جواب ہو۔ کامران نے یہ سب کہا تو کامران کے باپ نے اس کی بات سنی اور کہا، ابا میں سمجھا نہیں، وضاحت کریں۔ حاجی سلیم نے کہا کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم مہرین کا نکاح دوبارہ پڑھواؤ، باقاعدہ سب کے سامنے، اس طرح کہ پورا محلہ دیکھے، پورے رشتہ دار دیکھیں، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے کہ مہرین اس گھر کی بہو ہے، کامران کی بیوی ہے، اور اس رشتے میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی سوال نہیں۔ کامران کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے کہا، ابا یہ تو پہلے سے طے ہے، مہرین میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حاجی سلیم نے کہا کہ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر دنیا کو بھی جاننا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ نکاح کا انتظام کیا گیا، محلے کے لوگوں کو بلایا گیا، رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا۔ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے باتیں بنائی تھیں، وہ بھی آئے جنہوں نے الزام لگائے تھے۔ سب کے سامنے نکاح پڑھایا گیا، دعائیں ہوئیں، اور اس لمحے اس گھر پر ایک نئی روشنی پڑی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ بھی تھی جو مہینوں سے غائب تھی۔ وہ مسکراہٹ جو اس وقت آتی ہے جب انسان کو گلے لگا کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ نکاح کے بعد حاجی سلیم نے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب میں گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ اس بات نے سب کو چونکا دیا۔ کامران نے فوراً کہا کہ ابا، یہ کیسی بات ہے؟ اب کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کا گھر ہے، ہم سب آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔
مہرین نے بھی کہا کہ ابا جان ایسا مت کہیں، یقین آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ مگر حاجی سلیم نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش کر دیا اور کہا کہ میری بات سنو۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف ہے یا میں ناراض ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں ایک حکمت ہے۔ جب تک میں اس گھر میں رہوں گا لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی بات نکلتی رہے گی، کوئی نہ کوئی شک پیدا ہوتا رہے گا۔ میرے جانے کے بعد یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، کوئی بات کرنے کی وجہ نہیں رہے گی، کوئی الزام لگانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور یہ میری قربانی ہے مہرین کی عزت کے لیے، اب اس گھر کی خوشی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ کامران کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے باپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہا، مگر حاجی سلیم نے اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ مہرین بھی رو رہی تھی اور اس نے حاجی سلیم کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، ابا جان، آپ نے ہمیشہ مجھے بیٹی سمجھا، آج بھی بیٹی کی طرح میرا سوچ رہے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ حاجی سلیم نے مہرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تمہاری عزت کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔ حاجی سلیم گاؤں چلا گیا، مگر وہ اکیلا نہیں گیا، وہ اپنے ساتھ ایک سکون لے کر گیا، ایک اطمینان لے کر گیا، اور اس نے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی عزت بچائی، اس نے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچایا، اور اس نے یہ سب اپنی خوشی قربان کر کے کیا۔ یہی سچی محبت ہے، یہی سچی قربانی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو یہ کہانی دیتی ہے کہ پاک رشتے بھی لوگوں کی بدگمانی سے زخمی ہو سکتے ہیں، مگر سچ، صبر اور قربانی آخر عزت کو بچا لیتے ہیں، اور جو انسان دوسروں کی عزت کے لیے اپنی خوشی قربان کرے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔